وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک سب سے پہلی چیز وہ دعوت اللہ ہے، اور دوسری چیز وہ آپس کی اجتماعیت ہے۔ اللہ تعالی نے ان دو چیزوں کو نصرت کے نزول کا سبب اور ان دو صفتوں کو اللہ تعالی کی غیبی مددوں کا مستحق بنانے کے لیے یہ اللہ نے دو شرطیں بیان کی ہیں قرآن میں، ایک دعوت اللہ اور دوسرے آپس کی اجتماعیت۔ حضرت فرماتے تھے کہ اگر مسلمان کی نمازیں، ان کا ذکر و تلاوت، ان کی عبادت، ان کی ریاضت، ان کا مجاہدہ اور ان کی دعائیں عرش تک جا پہنچیں اور اللہ کے ہاں مقبول بھی ہو جائیں، تب بھی اللہ تعالی کی مدد نہیں آئے گی اگر آپس میں اجتماعیت نہیں ہے۔ اجتماعیت کسے کہتے ہیں؟ ایک قوم، ایک زبان، ایک قبیلے، ایک خیال، ایک رنگ یا ایک برادری کا جمع ہو جانا، یہ امت کی اجتماعیت نہیں ہے۔ امت کی اجتماعیت کو اگر دیکھنا ہے تو سب سے پہلے دیکھنا پڑے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی دور سے لے کر انتہائی دور تک کہ آپ نے امت کو کیسے جمع کیا۔ امت کی اجتماعیت یہ نہیں ہے کہ ایک خیال کے لوگ ایک جگہ جمع ہو جائیں، بلکہ امت کی اجتماعیت یہ ہے کہ امت کے درمیان سے رنگ، زبان، قوم، قبیلہ، خاندان، برادری، ان تمام نسبتوں کو ختم کر کے امت ایمان اور اعمال صالحہ پر اور امت دعوت اللہ پر ایسے مجتمع ہو جائے کہ ان کے آپس میں کوئی نام باقی نہ رہے سوائے مسلمان ہونے کے یا سوائے انصار اور مہاجر ہونے کے، اس لیے کہ صرف دور صحابہ میں صرف یہ دو نسبتیں ملتی ہیں، انصار اور مہاجر۔ 100% مسلمان کہلاتے تھے، ان کی دو جماعتیں انصار اور مہاجر کہلاتے تھے۔ میں سب سے پہلی بات عرض کر رہا کہ جو فتنے صدیوں میں نہیں آئے وہ فتنے دنوں میں آ جائیں گے اگر امت میں اجتماعیت نہیں ہے۔ اور اجتماعیت میں عرض کر چکا ہوں، اس کو نہیں کہتے کہ ایک قبیلہ، ایک قوم، ایک زبان والے جمع ہو جائیں۔ اجتماعیت جس کو کہتے ہیں کہ امت بلا تفریق مجتمع ہو، امت بلا تفریق مجتمع ہو، اس کو امت کی اجتماعیت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد اس اجتماعیت پر موقوف ہے۔ ہمیں اس کو دیکھنا پڑے گا سب سے پہلے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دنیا میں بعثت کے وقت اور حجۃ الوداع میں جب آپ امت سے رخصت ہو رہے تھے، اور یہ آپ کا آخری اجتماع تھا، یہ آپ کا آخری اجتماع تھا، یہ آپ کا آخری اجتماع تھا۔ اس موقع پر بھی آپ نے ابتدا میں بھی یہی کر کے دکھلایا اور انتہا میں بھی آپ نے یہی کر کے دکھلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام نسبتوں کو اپنے پاؤں کے نیچے کچل کر اور ذبح کر کے یہ فرما دیا کہ جب تک قوم، زبان، رنگ، علاقائیت ان کی رگیں کٹیں گی نہیں، اس وقت تک قوم میں جتنا اضطراب اور بے چینی ہے، عوام میں اور حکام میں، خواص میں اور غربا میں، مالداروں میں اور فقراء میں، خاندانوں میں اور اونچ اور نیچی والی قوم میں جتنا یہ فرق اور جتنی خریزیاں ہیں، یہ خدا کی قسم ختم نہیں ہوں گی جب تک امت اجتماعی طور پر ان تمام نسبتوں سے نہ نکلے۔
کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جانور کو ذبح کرنے کے بعد اگر ان 4 رگوں میں سے کوئی ایک رگ باقی رہ جائے، 2 کٹ جائیں 2 رہ جائیں، 3 کٹ جائیں 1 رہ جائے، تو آپ جانتے ہیں کہ آپ کا جانور کس قدر اضطراب اور کتنی بے چینی میں ہوتا ہے، اس کے پیروں کا پٹکنا اور اس کا تڑپنا وہ قابو سے باہر ہوتا ہے۔ بس میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس زمانے میں جس شخص کو جہاں بھی فساد اور بگاڑ نظر آتا ہے، اس کی سب سے بنیادی وجہ امت کا طبقات میں بٹ جانا ہے۔ ان طبقات میں تقسیم ہو کر جتنی چاہے نمازیں پڑھ لو، جتنا چاہے ذکر کر لو، جتنی چاہے تلاوت کر لو، جتنا چاہے حج اور عمرے کر لو، امت میں اجتماعیت اعمال عبادت سے نہ ہوگی۔ امت میں اجتماعیت اعمال عبادت سے نہ ہوگی، بلکہ امت کی اجتماعیت یہ ہے کہ امت کے درمیان کا طبقاتی فرق ختم ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح تمام جہانوں کی طرف مبعوث ہیں، تمام قوموں کی طرف مبعوث ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں۔ آپ صرف انسانوں میں نہیں بلکہ ایسے جانوروں کے درمیان صلح کرانے کے لیے آئے ہیں جو جانور فطری طور پر ایک دوسرے کے دشمن بھی ہیں، اور فطری طور پر وہ جانور دوسرے جانوروں کی جنگلوں میں غذا ہیں۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، اگر مسلمان اپنے کردار اور اخلاق میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر نہیں آتا تو جو فساد جنگلات میں جانوروں کے درمیان میں ہے، اس سے خدا کی قسم کہیں زیادہ بڑا فساد انسانوں کے درمیان میں ہوگا۔ عجیب قصہ ہے، جنگل کے بھیڑیوں نے ایک وفد بھیجا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور یہ وفد بھیڑیوں کا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ پیغام لے کر آیا جنگل کے تمام بھیڑیوں کی طرف سے کہ اگر سالانہ اتنی بکریاں ہمارے لیے الگ کر دی جائیں تو ہم پورے جنگل کے بھیڑیوں کی طرف سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ کسی ریوڑ پر کوئی بھیڑیا حملہ نہیں کرے گا۔ یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں اور میں آپ سب کی توجہ چاہوں گا۔ کہ ہم اس کی ضمانت لیتے ہیں، ہم اس کی ضمانت لیتے ہیں کہ پھر آپ کے مسلمان اور آپ کے صحابہ بے فکر جنگل میں جہاں چاہیں بکریاں چھوڑ دیں، ہم برابر سے گزر جائیں گے لیکن ہم اس پر حملہ نہیں کریں گے۔ اگر اس تعلق سے جنگل میں بکری اور بھیڑیے ساتھ رہ سکتے ہیں، اگر مسلمان صحیح طریقے پر حقوق کی ادائیگی پر آ جائے تو ان کے درمیان کے جھگڑے، ان کے درمیان کے فتنے، ملک کے درمیان، صوبے کے درمیان، ضلع کے درمیان، خاندان کے درمیان، ان کے جھگڑے کیوں نہیں ختم ہو سکتے؟ وہ جانور جس کی فطرت پھاڑ کھانا ہے، جس کی غذا یہی ہے جنگل میں، اگر وہ اس کے لیے تیار ہیں تو کیا وہ انسان جس کا نام ہی ان سے نکالا گیا ہے، آپس میں محبتیں،
آپس میں ایک دوسرے کا کام آنا، آپس میں ایک دوسرے سے مانوس ہو کر رہنا، جو انسان کا نام ہی ان سے ہے، تو کیا ان کے درمیان یہ تعلقات پیدا نہیں ہو سکتے؟ چنانچہ روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو جمع کیا جن کے بڑے بڑے ریوڑ بکریوں کے ہوا کرتے تھے، ان سے بلا کے فرمایا کہ دیکھو یہ بھیڑیوں کا وقت بیٹھا ہوا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہمیں اتنی بکریاں دے دی جائیں تو ہم ان کے تمام ریوڑ ہمارے درمیان محفوظ رہیں گے، ہم کسی پر حملہ نہیں کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے بات پیش کی۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم میں سے کون اس بات کو چاہے گا کہ ہم اپنی بکریاں اٹھا کے ان کو دے دیں، ہم اپنی بکریوں کی حفاظت کریں گے اور ہم ان کے لیے بکریوں کا ایک حصہ ان بھیڑیوں کے لیے خاص کر دیں، یہ ہم نہیں چاہتے۔ روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ آپ کے صحابہ اس کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیڑیوں کو اشارہ کیا اور یہ فرمایا جب یہ چرواہے بھیڑیوں کے، یہ چرواہے بکریوں کے یہ اس کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر تمہیں جہاں منہ مارے اور جہاں تم حملہ کر کے کھا لیا کرو۔ یہ میں نے ایک صرف یہ سمجھانے کے لیے مثال دی ہے